ناظرین کرام السلام علیکم، میں کشفیاتی آپ سب کی جانب چینل لبیک یا مہندی ATS کے ذریعے آیا ہوں، اور آج ہم رمضان کے اسپیشل جو اس چینل پہ ایپیسوڈ چل رہے ہیں، ڈیلی رمضان کے حوالے سے 8 بجے شام کو شب میں ہمارے اس چینل پہ رمضان کے حوالے سے ایپیسوڈ آ رہا ہے۔ ہر دن الگ الگ ایپیسوڈ ہوتا ہے، اور آج کا ٹاپک ہے، موضوع ہے آج کا رمضان اور احکام۔ تو آئیے چلتے ہیں رمضان اور احکام کے بارے میں جاننے کے لیے مولانا دلکش غازی کوئی صاحب کے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر الميامين آمین یا الہ العالمین۔ اما بعد، عزیزان ایمان، ناظرین محترم، روزہ گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ عشرہ اول، اور اس روزے میں ہم عبادت الہی انجام دے کر اپنی بندگی کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ چاہتا یہ ہو کہ آج اور 1-2 دن اور روزے کے مسائل پر گفتگو ہو جائے۔ میں موٹی موٹی اور بنیادی باتیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے روزے کے لیے نیت شرط ہے کہ ایک مسلمان رمضان کا چاند دیکھتے ہی، چاہے پہلے ہی دن 30 روزوں کی نیت کر لے یا ہر دن اگلے دن کے لیے نیت کرتا رہے۔ الفاظ نیت کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر دل میں بھی انسان سوچ لے تو اس کا روزہ درست ہوگا اور نیت اس کی درست ہوگی۔ کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس میں ایک روزے دار کو خیال رکھنا ہے کہ جن کے سبب روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کسی کا کھانا پینا آتا ہے کہ ایک روزہ دار کچھ کھا لے۔ نیت کے بعد سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ ہم کچھ کھا پی رہے ہیں۔ اگر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ روزہ نام ہے ایک معینہ مدت تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا۔ ایک آدمی بھوکا اور پیاسا رہے، وہ ٹائم اس کا جو معین جہاں کا بھی رہنے والا ہے، وہ اپنا ٹائم اپنے آپ اعتبار سے دیکھے گا کہ اس کے یہاں ترکے سحر اور افطار کا وقت کیا ہے۔ اس درمیان وہ آدمی اپنے آپ کو کھانے پینے سے عاری رکھے گا کہ ہمیں کھانا نہیں ہے، ہمیں پینا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز حلق کے نیچے چلی گئی تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ اب اس کی کچھ باتیں اور ہیں جسے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جاتا رہے گا کہ اس کی کچھ شرطیں کیا ہیں، کہ اگر کچھ چیز چلی جائے تو کب روزہ باطل ہوتا ہے، کب روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ یہ باتیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں عرض کی جائیں گی آپ کی خدمت عالیہ میں۔ آج تو صرف اتنا کہنا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو کھانے پینے سے محفوظ رکھنا ہے کہ ہم کچھ کھائیں نہیں، ہم کچھ پیے نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کھاتے پیتے رہے تو ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ کھانا پینے کے ترک کرنے کے لیے کہا کیوں گیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے گا، اسلام کا کوئی عمل
اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو ہمارے بھوکے رہنے سے بہت لطف آتا ہے، ہمارے پیاسے رہنے سے بہت اچھا لگتا ہے، نہیں، بلکہ سارے کے سارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ایک مسلمان ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کے 15 گھنٹہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے جدا رکھتا ہے تو قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ پانی سامنے ہے لیکن ہم نہیں پیئیں گے، کھانے کا سامان سامنے ہے لیکن ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عزم، ہماری قوت ارادی پختہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم 30 دن کے اندر اپنی قوت ارادی کو اتنا پختہ کر لیتے ہیں کہ سامان بھی ہمارے سامنے ہو، اس کے باوجود ہم کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ماننے والا روزے کے ذریعے، جہاں عبادت کا ایک پہلو روزے کا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر سر جھکا دیا جائے، وہی ایک یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا پاور پایا جاتا ہے، کتنی طاقت پائی جاتی ہے، کتنا عزم پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ شریعت نے ہم کو روک دیا ہے اور ہم رک گئے ہیں، ہم کھا پی نہیں رہے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ پھر کہوں گا، اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب آپ بھوکے رہیں، جب آپ پیاسے رہیں، تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں آپ کا پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے، کہیں آپ کا پڑوسی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بندہ خدا ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی بندہ خدا ایسا تو نہیں کہ جس کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہماری اور آپ کی عبادت بیکار ہو جائے گی۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ شہزادی فاطمہ الزہرا کے لیے تاریخیں لکھتی ہیں کہ آپ رات کی تاریکی میں عبادت کر رہی تھی، امام حسن بھی ماں کے ساتھ شریک تھے، رات بھر امام حسن بھی ماں کے ساتھ عبادت میں شریک رہے۔ صبح جب ہونے والی ہوئی، نماز فجر ہونے کے قریب آ گئی، اب امام حسن گھر سے مسجد کی طرف جانا چاہتے ہیں تاکہ نماز پڑھیں، تو تاریخ کہتی ہے کہ مڑ کے اپنی مادر گرامی سے پوچھا کہ مادر گرامی، میں نے رات بھر آپ کو دیکھا کہ آپ عبادت کر رہی ہیں، لیکن عبادت میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جب بھی دعا کے لیے آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو مادر گرامی آپ نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگا، جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں مسلمانوں کے لیے مانگا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ تو شہزادی فاطمہ الزہرا نے آواز دی، یا بنیا اجار ثم الدار، میرے لال، یہ میرے بیٹے، پہلے پڑوسی کا حق ہے، اس کے بعد گھر والے۔ بیٹا، مجھے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرنے سے فرصت نہیں ہوتی تو اپنے ہی کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت شہزادی فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات پر عمل کریں تاکہ ہماری عبادت میں مستقبل ہو سکے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پہ سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے، تو آج کا پہلا سوال محترمہ آئے فاطمہ کانپور سے ہے۔ ان کا سوال ہے کہ روزے دار کے لیے پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ یاد رکھیے گا، روزوں میں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو آسائش اور زیبائش کے لیے ہوتی ہیں۔ خاص طور سے خوشبو لگانے کے لیے کہا گیا ہے کہ مکروہ ہے کہ روزہ دار خوشبو لگائے، یعنی روزے میں پرفیوم لگانا ممنوع ہے۔ ناظرین کرام، آج کا دوسرا سوال ہے جناب حکیم حسین صاحب ورانسی سے۔ ان کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کچھ دانت میں پھنس رہا ہے اور اسے جان بوجھ کر نگل لیا جائے تو روزہ کیسا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی بھی چیز کو جان بوجھ کر حلق کے نیچے اتار لیا جائے گا، چاہے وہ دانت میں پھنسی ہو یا ایسی کوئی چیز ہو، تو اس کے بعد روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا تیسرا سوال ہے جناب سمیر زری صاحب کا کہ پیرنٹس
यानी माँ बाप की इजाजत के बगैर रोजा रखना ऐसा है। ये याद रखिएगा कि शरीयत इस्लामी में बाप माँ उसी वक्त तक एक आदमी के सरपरस्त और वली होते हैं जब तक वो नाबालिग है। जैसे ही वो बालिग हो गया, इन लड़का 15 साल का हो गया, लड़की 9 साल की हो गई, अब वो अपने आमाल की जिम्मेदार खुद हो जाती है। इसमें बाप माँ की कोई शर्त नहीं है। नाज़रीन किराम, आज का चौथा और आखिरी सवाल जनाब ज़ैगम अब्बास साहब शाम से है। इनका सवाल है कि अगर कोई रोजादार रोजा रख के बाहर जाए और उसकी मुसाफिरत 30 किलोमीटर हो और वो 1 बजे दिन तक वापस आ जाए, तो क्या उसका रोजा दुरुस्त होगा या नहीं? याद रखिएगा, शरीयत ने ये कहा है कि जहाँ नमाज कसर होती है वहीं से रोज़ा भी कसर हो जाता है, वहीं से रोज़ा भी ख़त्म हो जाता है। नमाज के लिए 8 फरसख बताया गया है। एक फरसख 5.5 किलोमीटर से कम होता है। लिहाजा आदमी को चाहिए कि वो एक फरसख जो जा रहा है 5.5 किलोमीटर, वहाँ तक जाके अपने रोज़े को तमाम करेगा। अब अगर लौट के आ रहा है तो ज़वाल से पहले उसके लिए आने की शर्त है, ज़वाल के बाद आएगा तो रोज़ा साबित नहीं होगा। ये था सवाल और जवाब का सिलसिला, जो कि माशाअल्लाह हमारे चैनल पे सवाल भी आ रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसी तरीके से 29 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि अपने सवाल कमेंट बॉक्स में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में करें या नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। नाम और अपनी सिटी लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हर एपिसोड की नोटिफिकेशन आती रहे। अस्सलाम वालेकुम, तब तक के लिए खुदा।